بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم ریپریزنٹیشن یا ڈپارٹمنٹل اپیل سے متعلق گفتگو کریں گے۔ جب کسی گورنمنٹ سرونٹ کے خلاف، چاہے وہ مرکز کا گورنمنٹ سرونٹ ہو یا صوبائی حکومت کا گورنمنٹ سرونٹ ہو، اس کے خلاف کوئی ایڈورس آرڈر پاس ہوتا ہے تو وہ اس کے خلاف ایک ریپریزنٹیشن فائل کرتا ہے یا ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کرتا ہے۔ اپیل فائل کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام گراؤنڈز جو اپیل کے لیے جا سکتے ہیں وہ اس اپنی ڈپارٹمنٹل اپیل میں لینے چاہیے۔ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام نکات کو ون بائی ون لکھنا چاہیے اور اپنا موقف واضح کرنا چاہیے کہ متنازع حکم اگر غلط ہے یا زیادتی کی بنا پر میلا فائڈی پاس کیا گیا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہیں، وہ ساری مختصراً وہ تمام چیزیں اپنی ریپریزنٹیشن میں لکھ دینی چاہیے، اور یہ ودن 30 days فرام دی ڈیٹ آف پاسنگ ایڈورس آرڈر یہ لکھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ 30 دن گزر جائے اور جب وہ اپیل دائر کی جائے تو پتہ لگے کہ اپیل تو زائد المیعاد ہے۔ محکمہ ایسی زائد المیعاد اپیل پر کوئی فیصلہ نہیں دیتا، لہٰذا اپیل کو خوبصورتی کے ساتھ بنا کر ودن لمیٹیشن نیکسٹ ہائر اتھارٹی کو، کمپیٹنٹ کے بعد جو نیکسٹ ہائر اتھارٹی ہے اس کو بھیج دینا چاہیے، اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کی اس جو فیصلہ ہے اس کے خلاف جو ایپلیٹ اتھارٹی ہے وہ 60 دن میں یا 90 دن میں اس کا فیصلہ کرے گی۔ اگر 60 دن بھی گزر گئے ہیں یا 90 دن بھی گزر گئے ہیں تو پھر یا تو اس کا انتظار مزید فیصلے کا کیا جائے گا، یا 60 یا 90 دن گزرنے کے بعد اپیل سروس ٹرائبونل میں کر دی جائے گی۔ محکمہ زائد المیعاد اپیلوں کی سماعت نہیں کرتا۔ جب کسی گورنمنٹ سرونٹ کے خلاف کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی کمیونیکیشن سے، اس کی ریسیونگ سے لمیٹیشن شروع ہوگی۔ اگر ہم 90 دن سروس ٹرائبونل ایکٹ 1974 اور پیڈا ایکٹ میں 60 دن ہیں، اگر اس سے پہلے اپیل دائر کر دی جائے تو وہ پری میچور اپیل کہلاتی ہے، اور ایسی اپیل جو ہے وہ کورٹ سماعت نہیں کرتی بلکہ اس کو خارج کر دیتی ہے یہ کہہ کر کہ یہ پری میچور اپیل دائر کی گئی ہے۔ وزیر جو ہے متعلقہ محکمے کا وہ کسی اپیل پر بطور ایپلیٹ اتھارٹی جو ہے وہ سماعت نہیں کر سکتا۔ ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر اپیل کے میمو آف اپیل پر یا گراؤنڈز آف اپیل پر اتفاق سے دستخط کرنے رہ جائیں تو یہ ایک irregularity ہوگی۔ کسی وقت بھی اپیل پر دستخط کیے جا سکتے ہیں، گراؤنڈز آف اپیل پر دستخط کیے جاتے ہیں، یہ ڈیفیکٹ جو ہے یہ ریموو کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی ریپریزنٹیشن جو ہے یا اپیل جو ہے ایپلیٹ اتھارٹی کو کی گئی ہے نیکسٹ ہائر اتھارٹی کو، کمپیٹنٹ اتھارٹی سے، اور وہ غلط بندے کو چلی گئی ہے تو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اس کو صحیح بندے کے پاس بھیج دے، صحیح اتھارٹی کے پاس بھیج دے۔ اگر وہ نہیں بھیجتا تو یہ مختلف کمپلیکیشنز اس سے پیدا ہوں گی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ریپریزنٹیشن یا اپیل صحیح آدمی کے پاس چلی جائے تاکہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ یہ ٹریبیونل کا فیصلہ اگر خلاف آتا ہے تو سپریم کورٹ میں اس کی اپیل دائر کی جا سکتی ہے، وہاں پر بھی لمیٹیشن کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر ایک دن بھی ٹائم بارڈ ہو جائے اپیل تو ایسی اپیل کو آنریبل سپریم کورٹ سماعت میں نہیں لاتی اور اسے خارج کر دیتی ہے۔ مختصراً ہم یہ بتائیں
کہ ڈپارٹمنٹل اپیل کے بغیر سروس ٹرائبونل میں نہیں جایا جا سکتا۔ اگر آپ کی ڈپارٹمنٹل اپیل ہی کسی وجہ سے ٹائم بارڈ ہو گئی ہے تو آپ کی جو ٹریبیونل میں اپیل ہے وہ بھی ٹائم بارڈ ہی سمجھی جائے گی۔ ہم جب سروس ٹرائبونل میں پیش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کی اپیل ودن لمیٹیشن ہے، اور وہ خود لمیٹیشن کے پوائنٹ پر کیلکولیشن ڈیٹس کی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہماری گزارش یہ ہے کہ ودن ٹائم اپیل کرنی چاہیے اور اپیل میں تمام گراؤنڈز لینے چاہیے۔ ہماری اس ویڈیو کو فالو کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔